بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فم معدہ کے درد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے، اس جگہ پہ بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، ایسے جیسے چھری لے کر ایسے زور سے دبا رہا، تو درد کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص کر کھانا کھانے کے بعد جو ہے فم معدہ پہ بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو قدرت نے معدہ کے یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ بھوک کا احساس کرنے کے لیے بڑا ہی سینسٹیو بنایا ہے اس کو، کیونکہ صداع جو ہوتا ہے، تیزابیت ترشی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر گرتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ کے مسکولر ٹیشوز حرکت کرتے ہیں، اور حرکت کی وجہ سے بھوک کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب زیادہ مرغن غذا کھائی جائے، جیسے فاسٹ فوڈ کا استعمال کیا جائے، خاص کر لیس دار اشیاء کا استعمال، دودھ اور دودھ کی بنی چیزوں کا استعمال، بیسن کی بنی چیزوں کا جیسے پکوڑے، سموسے، اس طرح جو ہے، اور جتنی فاسٹ فوڈ ہوگی، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، زیادہ تیزابیت والی غذا کا استعمال کرنا، ناشتہ کے اندر جو ہے بازاری چنوں کا استعمال کرنا، تو انتہائی تیزابیت کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے اس مقام کے اندر۔ تو ہاتھ لگانے سے بھی اس جگہ پہ ایسے درد محسوس ہوتا ہے، اور بعض ٹائم یہ جگہ پھول جاتی ہے، تو مریض آ کے بتاتا ہے کہ یہ جگہ پھلی ہوئی ہے، ایسے کھایا پیا بہت زیادہ یہاں پہ بوجھ بن جاتا ہے، تو یہاں اس کو فم معدہ کا درد کہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایسیڈک مسئلہ ہے، تیزابیت والا ہے، خشکی والا مسئلہ ہے۔ ایسی صورت کے اندر جتنی بھی تیزابیت والی غذا ہے وہ بند کر دی جائے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور خشکی جو ہوتی ہے، تیزابیت جتنی بھی ہوتی ہے، اور خشکی ہوتی ہے، سردی سے بڑھتی ہے۔ اب جیسے سردی آئی، خشکی بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہونٹ اور سکن پھٹنا شروع ہو جائے گی، اور جیسے گرمی آتی ہے، خشکی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنی گرم غذا ہے وہ استعمال کی جائے، کیونکہ خون کا اپنا جو مزاج ہے وہ بھی گرم ہے، کیونکہ جو سوزش ہوتی ہے وہ ہمیشہ خشکی سردی خشکی سے ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ خون ہی ہے جو اپنی حرارت سے وہاں کی سوزش کو رفع کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، ایسی سوزش والے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی حرارت سے وہاں پہ وہ سوزش کو ختم کرتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو غذا استعمال کی جائے، کریلے، میتھی، بینگن، چونگا، اسی طرح ساگ، پالک، اس طرح کی غذا استعمال کی جائے، اور اگر گوشت پسند کرتے ہیں، دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت، تمام پرندوں کا گوشت استعمال کریں، سیاہ چنے کا استعمال کریں، جتنی بھی ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن چمچ کا چوتھائی حصہ، جنگلی پودینہ آدھی چمچ، اور دار چینی کا 3 انچ کا ٹکڑا، گڑ یا شہد سے اس کو میٹھا کر لیں، اور ہر 3 گھنٹے کے بعد دن میں 4 دفعہ مریض کو استعمال کروایا جائے۔ انشاءاللہ جو میں نے پرہیز بتایا اور جو غذا آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ، اس قہوہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ 1-2 دفعہ ہی قہوہ پینے سے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ ریلیف محسوس ہوگا۔ اگر زیادہ شدت ہے، ہفتہ 2 ہفتے 21 دن تک بھی اس عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آرام نہ آنے کی صورت میں آپ کسی بھی معالج سے، اور خاص کر وہ لوگ جو میپرازول پہ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ جو میں نے غذا بتائی ہے اس کا استعمال کریں، اس قہوہ کا استعمال کریں، انشاءاللہ دنوں کے اندر میپرازول سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔